الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ یہ ہاتھی والا واقعہ جس کا پس منظر ہم سن رہے تھے کہ ابرہہ یمن کے اوپر قبضہ کرتا ہے، کنیسہ بناتا ہے، اعلان کرتا ہے کہ کوئی کعبہ نہ جاوے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی کنیسہ کے اندر عبادت کریں۔ اس سے لوگوں کے اندر غم کی لہر بہہ جاتی ہے، غم طاری ہو جاتا ہے عربوں کے اندر، چونکہ اگرچہ وہ بت پرست تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی محبت ان کے دلوں میں پیوست کر چکی تھی، تو وہ کعبہ کو چھوڑ کر کنیسہ میں کیسے جا سکتے تھے؟ تو کنیسہ کو خراب کیا، اس کے اندر گندگی پھیلائی، کچھ حصے کو جلایا، جس کو دیکھ کر ابرہہ نے غصے میں قسم کھائی کہ میں کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اب وہ کعبہ کو توڑنے کی نیت سے بڑا لشکر جمع کرتا ہے اور شاہ حبشہ کے بادشاہ کو اطلاع بھجواتا ہے، اس سے اجازت لیتا ہے کہ میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں۔ تو حبشہ کا بادشاہ بھی اس کی مدد کرتا ہے اور ایک بے نظیر بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، ہاتھی کا نام، وہ اس کے لیے بھیجتا ہے کہ تو اس پر سوار ہو کر کعبہ کو گرانے کے لیے جا، اور دوسرے بڑے بڑے ہاتھی 8 ہاتھی جو ہے ساتھ میں بھیجتا ہے۔ وہ ان سب ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے نعوذ باللہ نکلتا ہے۔ یہ سب بڑے بڑے ہاتھی تھے، اس وجہ سے اس کو اصحاب فیل یعنی ہاتھی والے، اور اس صورت کا نام بھی اسی مناسبت سے کہ ان ہاتھی والوں کا ذکر ہے کہ ان کے حالات بیان کیے گئے اور ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا آپ نے ہاتھی والوں کا حال نہیں پڑھا؟ تو یہ ہاتھی لے کر جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو گرانے کی نیت سے نکلتا ہے۔ پہلے تو یمن کے اندر جہاں سے وہ نکل رہا ہے، وہاں جو عرب لوگ تھے جن کے دل میں کعبۃ اللہ کی محبت تھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم یہیں اس کا مقابلہ کریں تاکہ یہ وہاں سے نکل نہ سکے۔ تو وہاں کے عرب لوگ نے مل کر اس کے لشکر کا مقابلہ کیا یمن ہی میں، جس کی باغ ڈور
عرب کی باغ ڈور جو ہے ایک شخص نے سنبھالی جس کا نام ذو نفر تھا، تو اس کو شکست ہوئی، وہ ہار گیا، اس کا لشکر مارا گیا اور ذو نفر پکڑا گیا۔ ابرہا نے چاہا کہ اس کو قتل کر دوں، لیکن ذو نفر نے کہا کہ میرے قتل کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، شاید میں کوئی کام آ جاؤں۔ تو ذو نفر کو زنجیر میں باندھ کر قید کر دیا جاتا ہے اور اس کو ساتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ یہ قافلہ گزرتا ہوا، لشکر گزرتا ہوا کعبۃ اللہ کی طرف رواں دواں ہے۔ راستے کے اندر بہت سارے قبائل آتے ہیں، اس کے اندر ایک دوسرا قبیلہ آتا ہے، قبیلہ خیثم۔ وہ جب معلوم کرتا ہے کہ یہ اس نیت سے جا رہا ہے کعبۃ اللہ، کہ کعبۃ اللہ کو گرایا جائے، تو وہ بھی اپنے جوانوں کو جمع کرتا ہے اور سب کی تشکیل کرتا ہے اور اس کے مقابلے کے لیے تیار کرتا ہے کہ ہم اس کو آگے جانے نہیں دیں گے۔ تو اس کے ساتھ بھی جنگ ہوتی ہے اور مقابلہ ہوتا ہے، وہاں بھی وہ ہار جاتا ہے، اور جو ہے یہ ابرہا وہاں بھی جیت جاتا ہے، اور اس کے امیر کو بھی، جو اس کا نام لکھا ہے نفیل بن حبیب اس کا نام تھا، اس کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کو بھی زنجیر میں باندھ کر قید کر دیا جاتا ہے اور اس کو بھی ساتھ میں لے لیا جاتا ہے۔ اس طرح یہ لشکر آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ طائف پہنچتا ہے۔ جب طائف قریب ہوتا ہے تو طائف والے بھی جمع ہوتے ہیں اور وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن چونکہ حالات معلوم ہو چکے تھے کہ ابرہا اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، 60,000 لوگوں کا لشکر اور بڑے بڑے ہاتھی اس کے ساتھ ہے، تو اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ جن لوگوں نے بھی مقابلہ کیا ہے وہ ہر ایک ہارتا چلا گیا۔ تو طائف والوں نے سوچا کہ ہماری خیر اسی میں ہے کہ ہم جو ہے اس کے سامنے ہتھیار ڈال دے اور اس سے کہے کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ تو طائف والوں نے اسی طرح کیا، اور ان کا ایک بت تھا، طائف والوں کا لات بت کا نام تھا، اس کا ایک بت خانہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو ہار تو جائیں گے، لیکن ہمارا بت خانہ بھی توڑ دے گا یہ، اس لیے انہوں نے ہتھیار ڈال دی اور کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، بلکہ ہم تو آپ کی مدد کریں گے، تعاون کریں گے۔ اور ان کا ایک سردار، طائف والوں نے اپنا ایک سردار ان کے ساتھ جو ہے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہارے ساتھ رہے گا اور یہ تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہیں راستہ بھی بتلائے گا۔ تو وہ طائف کا سردار ان کے ساتھ ہو جاتا ہے اور یہ لشکر آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ مکہ کے قریب ایک مقام ہے مغمس، اس مقام پر یہ ابرہا پڑاؤ ڈالتا ہے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں ٹھہرتا ہے۔ اب مکہ بالکل قریب ہے، اور وہاں جہاں ٹھہرتا ہے وہاں مکہ والوں کے اونٹ چرنے آیا کرتے تھے، تو وہاں جتنے بھی مکہ کے اونٹ آئے تھے چرنے کے لیے، اس کا لشکر جو ہے ان سارے اونٹوں پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر وہاں ٹھہرتا ہے، اور وہاں سے ایک قاصد بھیجتا ہے مکہ، اور مکہ والوں سے کہلواتا ہے کہ میں صرف یہاں کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہوں، تم سے میرا کوئی تعلق نہیں، اگر تم میرا تعارض کرو گے، میرا مقابلہ کرو گے تو تم سے بھی جنگ کروں گا، لیکن اگر تم چاہو تو تم سے کوئی تعارض نہ ہوگا، تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں ہوگی، میرا مقصد جو ہے کعبۃ اللہ کو گرانا، وہ گرا کر میں چلا جاؤں گا۔ اب مکہ والے جو ہے اس فکر میں ہے کہ کیا کرے، تو مکہ والوں نے اس قاصد کو جو آیا تھا اس سے کہا کہ بھائی تو ہمارے سردار سے بات کر لے۔ تو مکہ کے سردار اس وقت دادا عبد المطلب تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت مکۃ المکرمہ کے سردار تھے۔ وہ قاصد ان کے پاس پہنچتا ہے کہ بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تو کوئی تعلق نہیں، اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا، ہمیں جو ہے اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہا کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اس کو اتنا ضرور کہہ دینا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر اس کو توڑے گا تو اللہ تجھے چھوڑے گا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ خود چلیں اور خود جو ہے ابرہا سے بات کر لیں۔ تو دادا عبد المطلب ابرہا سے بات کرنے کے لیے جہاں وہ ٹھہرا ہوا تھا وہاں جاتے ہیں اور اس کی ملاقات کرتے ہیں۔ جس وقت جاتے ہیں اس وقت جو ہے ابرہا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے،
تو جب دیکھتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے تو دادا عبد المطلب کو بھی اللہ رب العزت نے وہ رعب عطا فرمایا تھا، اور وہ ان کی ہائٹ اور ان کا رعب تھا کہ اچھے اچھے ان کو دیکھ کر ڈر جاتے تھے۔ تو وہ بھی اپنے تخت سے اتر گیا اور دیکھا کہ کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے۔ تخت سے اتر کر اس نے بات کی اور بیٹھ کر کہا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ دادا عبد المطلب نے کہا کہ مکۃ المکرمہ کے جو اونٹ چرنے یہاں آتے تھے ان پر آپ کے لشکر نے قبضہ کر لیا، اس میں 200 اونٹ میرے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ آپ مجھے دے چھوڑ دے، اور آپ جو ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ جو چاہے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور جو ہے اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ کا گھر اگر آپ نے چھیڑا اور اس کو توڑا تو اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ ابرہہ کہنے لگا کہ میں تو سب سوچ رہا تھا، جب آپ کو میں نے دیکھا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ کعبۃ اللہ کے بارے میں بات کرے گا کہ بھائی اس کو مت توڑو اور اس طرح مت کرو، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نے تو اپنے اونٹوں کی بات کی۔ آپ کی بات سن کر تو میں جو ہے بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کعبۃ اللہ کی بات کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اور اونٹ میرے ہے، اس لیے جو ہے میرے اونٹ مجھے دے اور اس گھر کی حفاظت اللہ کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے اور مکہ والوں کو کہا کہ اپنے اپنے جو ہے سامان کو لے کر پہاڑوں پر اور ویران اور وادیوں میں چلے جاؤ، چونکہ جب بھی ابرہہ یہاں آئے گا توڑنے کے لیے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت ہر ایک ہلاک ہو جائیں گے جو یہاں ہوں گے، تو اب مناسب یہ ہے کہ ہم یہاں سے چھوڑ کر پہاڑوں پر چلے جاویں تاکہ اللہ کے عذاب میں ہم گرفتار نہ ہو جاویں۔ یہ اللہ کے عذاب کا عام قاعدہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب کسی بستی پر آتا ہے تو اس وقت اس بستی میں اگر نیک لوگ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا قاعدہ ہے۔ پھر اس کے بعد مرنے کے بعد اللہ رب العزت اس نیک آدمی کو الگ درجہ دے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کا جہاں عذاب آئے گا تو وہ ہر ایک کو لپیٹ میں لے گا۔ تو وہ سب مکہ والوں کو اس طرح انہوں نے نصیحت کی دادا عبد المطلب نے، اور پھر کچھ سرداروں کو لے کر کعبۃ اللہ گئے اور وہاں کے کڑے پکڑ کر جو ہے اللہ سے دعا کی کہ اللہ آپ کے مقابلے میں جو لشکر آیا ہوا ہے یہ صلیبی لوگ جو ہے یہاں صلیب لٹکاوے اور ان کی طاقت آپ کے اوپر غالب آ جاوے، اس سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے اپنی قدرت ظاہر فرماوے اور اپنے گھر کی حفاظت فرماوے۔ دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طرف وہاں ان کا پڑاؤ جہاں ہوتا ہے، دوسرے دن صبح میں مکۃ المکرمہ کی طرف چلنا ہوتا ہے، اور اس وقت جو ہے صبح جب ہوتی ہے تو وہ جو ہاتھی تھا سب سے بڑا ہاتھی محمود، اس کے کان میں وہ جو سردار پکڑا گیا تھا نفیل بن حبیب، وہ کان میں جا کر کہتا ہے ہاتھی کے کہ ہاتھی تو جانتا ہے کہ اب تو جو ہے حرم مکہ میں داخل ہو چکا ہے، اللہ کے حرم میں داخل ہو چکا ہے، وہاں تجھے کیا کرنا چاہیے تو سوچ لے۔ تو اس وقت جو ہے ہاتھی کو اٹھایا جاتا ہے، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں، بڑی کوشش کرنے کے بعد اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ کعبۃ اللہ کی طرف چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ملک شام کی طرف چلاتے ہیں، وہاں چل رہا ہے، یمن کی طرف چلاتے ہیں، وہاں چل رہا ہے، لیکن کعبۃ اللہ کی طرف اس کو لے جاتے ہیں، وہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، اسی حالت میں ہوتے ہیں کہ کیا کرے، اب یہ چل نہیں رہا ہے، کیا کرنا چاہیے کہ سمندر کے علاقے کی طرف سے پرندوں کے غول کے غول، جھونڈ کے جھونڈ پرندے جو ہے ان کے لشکر کی طرف آتے ہیں، اور ہر ایک پرندے کے پاس اللہ رب العزت نے 3 کنکریاں، ایک ان کی چونچ میں اور 2 ان کے پنجوں میں اللہ رب العزت نے رکھی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ پرندے ان کے اوپر آ کر وہ گولیاں، وہ پتھر کی کنکریاں چھوڑتے ہیں، وہ ان کو اس طرح لگتے ہیں گویا کہ ریوالور میں سے جو ہے گولی چھوٹ رہی ہے، اور جس کو بھی لگتا وہ سر میں سے گھس کر جو ہے پیر میں سے باہر نکلتی وہ پتھر کی گولیاں، اور اس طرح جو ہے وہ لشکر ہلاک ہوا، اور بہت سارے لشکر کے لوگ وہیں مارے گئے، بہت سارے بھاگ گئے، اور اس میں ابرہہ کو بھی گولی لگی اور وہ جو ہے زخمی ہوا، اور اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے بدن کے ایک ایک جزو، ایک ایک حصہ ٹوٹ کر بدن سے گرنے لگا۔ اس کو جو ہے یمن لے جایا گیا،
اور یمن میں لے جا کر سب کے سامنے اللہ رب العزت نے اس کو موت عطا فرمائی، عبرت ناک موت اللہ رب العزت نے اس ابرہہ کو عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ پیش آیا مکہ سے بالکل قریب، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی ولادت سے گویا 50 سے 55 دن پہلے کا یہ واقعہ اللہ رب العزت نے اس میں ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہی کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آتا ہے وہ ہے اللہ اس کا ایسا حال کرتا ہے، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دشمن آپ کے کتنے بھی مقابلے میں آ جاوے، کتنی بھی آپ کو تکلیف دے، لیکن اللہ رب العزت کا عذاب جب آئے گا تو ہر ایک پکڑا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جو ہاتھی سب سے بڑا تھا، اس کے جو 2 دربان تھے، اس کی حفاظت کرنے والے 2 شخص تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس وقت اپاہج بنا دیا، اندھا بنا دیا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ان 2 آدمیوں کو مکہ میں بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے، یعنی وہ زمانہ آیا اللہ کے رسول کا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عائشہ اپنے زمانے میں فرما رہی ہے کہ میں نے ان 2 شخصوں کو جو ہاتھی کی حفاظت کے لیے آئے تھے ان کو مکہ میں بھیک مانگتے بھی دیکھا ہے۔ تو اس واقعے کی طرف اللہ رب العزت اس میں اشارہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی طاقت اور اتنی بڑی جو ہے قوت والا وہ بادشاہ کہ جس کے سامنے جو ہے کئی لشکروں نے ہار کھائی، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنی قدرت ظاہر کی تو ان کا کیا حال ہوا؟ اللہ رب العزت سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں ہوئی؟ یعنی انہوں نے جو پلاننگ بنائی تھی، انہوں نے جو چال کری تھی، اور ان کا ارادہ یہ تھا، ہاتھی کو لانے کا بھی ارادہ یہ تھا کہ زنجیر کے ذریعے سے کعبۃ اللہ کے ستون کو باندھا جاوے اور پھر زنجیر کا دوسرا حصہ ہاتھی کے گلے میں ڈالا جاوے اور پھر ہاتھی کو چلایا جاوے تاکہ ستون ہی سارے گر جاوے اور کعبۃ اللہ نعوذ باللہ ختم ہو جاوے۔ ان کا یہ ارادہ تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی چالیں بیکار نہیں ہو گئی، پھر ان پر غول کے غول پرندے چھوڑے گئے، یعنی اتنے زیادہ پرندے آئے اچانک کہیں سے سمندر کی طرف سے، اور ان پر انہوں نے پرندوں نے کیا کیا؟ ان پر پکی مٹی کے پتھر یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر، ایسی مٹی جس کو پکایا گیا ہو اور مضبوط بن گئے ہو، جس کو کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھر، کنکریاں ان پر پھینکی، چنانچہ وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے کہ بھوسا، یعنی ایک کھیت ہوتا ہے، کھیت کے اندر جو ہے اس کی فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، کاٹنے کے بعد جو ہے وہاں جانور جو ہے چرتے ہیں، اور چرنے کے بعد وہ گول اس کو نکالتے ہیں واپس منہ میں سے، اور وہ جو منہ میں سے نکالتے ہیں اس وقت وہ چیز اور وہ کھیت کی چیزیں اس کی کیسی کیفیت ہوتی ہے، کیسی حالت ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس لشکر کی ایسی حالت فرمائی۔ تو اللہ رب العزت نے اس میں اللہ کے رسول کو تسلی بھی دی اور اسی واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے گھر کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر بہت ساری عبرت کی چیزیں ہیں جس کو سمجھ کر جو ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔